ہوا، اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ خطرناک سے بڑھ کر خطرے ناک ہو چکا ہوا ہے بقول پرائم منسٹر صاحب کے۔ یہ اتنے بڑے لیول کا ڈیزاسٹر ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے کینٹ تھانہ کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر مختلف صحافیوں کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، اور جو پاکستان لیول کے بڑے بڑے صحافی ہیں، جاوید چودھری ہیں، سید بلال قطب ہیں، ایک بڑے اینکرز ہیں، یہ ان لوگوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں۔ یعنی اتھینٹک چیز ہے کہ وہاں پر ایک مدرسہ تھا دیوبند کا، وفاق المدارس کے ساتھ وہ اٹیچ تھا۔ وہاں کے جو محتمم ہیں ان کا نام ہے شفیع اللہ، مولانا شفیع اللہ صاحب۔ ان کے مدرسے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے گیٹ کے اوپر۔ اس مدرسے میں ایک معلمہ تھیں جو پچھلے آلموسٹ 2 سال سے پڑھا رہی تھی، صفورہ بی بی ان کا نام رپورٹ ہوا ہے، ان کی عمر 21 سال تھی۔ انہیں ان کی 3 سہیلیوں نے جو رشتہ دار بھی تھیں، مدرسے کے گیٹ کے اوپر تیز دار چھری یا کسی اور چیز سے، وہ تیز دھار آلے کے ساتھ انہیں ذبح کیا گیا، اور پبلک یہ منظر دیکھتی رہی، کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ وہ بیچاری چیختی رہی۔ پھر بعد میں جا کے پولیس نے لاش کو ریٹریو کیا۔ ان کے چچا کا نام ہے زاہد، ان کے نام کے اوپر یہ ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں کینٹ کا جو تھانہ ہے اس کے اندر۔ اب اس قتل کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، اسلامک ہسٹری میں اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ابھی تک تو آپ لوگ یہ سنتے تھے کہ کسی شخص نے گستاخی کر دی، اور اکثر اوقات وہ گستاخی نہیں ہوتی، ان کے عقیدے کے خلاف بات ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی آتی ہو۔ چلیں کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا تھا۔ اس واقعے میں ایک 13 سال کی بچی ہے جس نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو مقتولہ ہے اس کو ہم نے اس لیے قتل کیا کہ نعوذ باللہ، اب یہ زبان بھی یقین کریں لڑکھڑاتی ہے اس طرح کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کے یہ حکم دیا ہے کہ یہ میری گستاخ ہے تو اسے جا کے قتل کر دو۔ خواب میں، اندازہ کریں، یعنی اس نے کوئی گستاخی آبزرو نہیں کی ہے۔ اب اس کے اوپر بحث بعد میں ہوگی کہ یہ خواب سچا ہے جھوٹا، لیکن آپ دیدہ دلیری کا یہ لیول دیکھیں کہ اب بات جو ہے وہ ثبوتوں سے آگے نکل کر خوابوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر انہی 3 بچیوں کے ساتھ، جو ایک 13 سال کی ہے اور باقی 2 ابو 20 ہیں، ان تینوں بچیوں کو پھر جج صاحب بھی یہ کہیں کہ مجھے بھی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ میرے دین کی بدنامی کا سبب یہ 3 بچیاں بنی، اور یہ مدرسوں کے مولوی بنے جنہوں نے اس قسم کے لوگ ٹرینڈ کیے ہیں، ان سب کو جنت میں میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ پھر اس قسم کی سزا دینی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس تو پھر مشورہ یہی ہے نا، اگر خوابوں کے اوپر ہی فیصلے ہونے ہیں۔ دیکھیں سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک سری لنکن کا قتل، کتنا شور اٹھا، اس کے بعد ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، حالانکہ 24 گھنٹے عدالتیں لگ کر 1 ہفتے کے اندر ڈسیزن آ جانا چاہیے تھا۔ آج کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا میاں چنو کے اندر، ایک پاگل شخص کو قتل کر دیا گیا جسے ہوش ہی کوئی نہیں تھی، قرآن پاک کا نسخہ جلانے کے اوپر۔ اس کے اوپر بھی شور مچا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا، لیکن کوئی اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس کے علاوہ بھی واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے یہ آخری درجے کا واقعہ ہے کہ اب لوگ یہ ڈیفائن کریں گے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب میں حکم دینا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سے 1400 سال پہلے بیداری کے عالم میں حکم دے کر جا چکے ہیں، وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ان تعلیمات پہ تو آپ لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، البتہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان کو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ سزا صرف ان کو نہیں ہونی چاہیے،
ان علماء ان مدارس کے بڑوں کو بھی ہونی چاہیے جنہوں نے اس قسم کے اسٹوڈنٹس بنا کے نکالے ہیں. خیر وہ پولیس آفیسر کا بیان بھی ویڈیو میں آ چکا ہے, اس نے بھی یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا مزید ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ان کے محرکات بھی ہوں, کچھ بھی ہوں. بہرحال ہم تو کہتے ہیں ہو یا نہ ہو, اصل ایشو یہ ہے کہ ایک دین کو تختہ مشق بنایا گیا ہے اس حوالے سے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹیں. یہ ہے سب سے خطرناک مسئلہ, توہین مذہب کے نام کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم کرنا, یہ سب سے بڑا ایشو ہے, اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پولیس آفیسر کا بیان آیا, وہ بھی انشاءاللہ ہم یوٹیوب سے جو ویڈیو ہمیں ملی ہے وہ ہم اٹیچ کر دیں گے اس کے اندر. آج لیڈر اسماعیل خان کے اندر کینٹ کے دودھ کے اندر ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا تھا, جس کے اندر 3 خواتین نے مل کے ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے, اس کا نام سفورہ بی بی ہے, اس کو مدرسے کے باہر سلاٹر کر دیا. پولیس نے تینوں خواتین کو اریسٹ کیا ہے, اور جو انیشل انٹروگیشن کی گئی ہے خواتین کی, اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان 3 خواتین کے ایک اور ریلیٹیو ہے جس کی عمر 13 سال ہے, میما اس کا نام ہے. اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ ڈیزیز خاتون نے اپنے خواب میں کوئی بلاسفیمی کمٹ کی ہے, جس کی وجہ سے ان تینوں خواتین نے مل کے سفورہ بی بی کا مرداج کیا. پولیس نے تینوں کو حراست میں لے کے تفتیش کا عمل شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم باقی محرکات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی صرف خواب کی وجہ سے ہی مرڈر کیے گئے یا اس سے کچھ اور محرکات شامل ہیں. اس کے علاوہ وہاں کے جو محتمم تھے یا ان کا کوئی ریپ تھا, انہوں نے باقاعدہ پھر پریس کانفرنس کی ہے آ کے. ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس میں یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ قتل ناحق کیوں ہوا ہے, کیونکہ ہم تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں یہ فرماتی ہے کہ جس نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے, یا فساد فی الارض کرنے والا ہو یا قتل کے بدلے قتل, وہ بھی جوڈیشری کرے گی, عوام الناس کا کام نہیں. تو ایک انسان کا قتل چاہے وہ کافر ہو, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. تو ہم لوگ تو یہ ہمارا فخر ہے, ہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیات ہیں, احادیث ہیں, میرے خیال ہے اتنی دفعہ میں کور کر چکا ہوں ادھر. قتل ناحق کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. چاہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ کے اوپر ویڈیو آئی تھی, پھر یہ میاں چنو والے واقعے کے اوپر ویڈیو آئی, اس کے علاوہ بھی آتی رہتی ہیں ویڈیوز مختلف اوقات. اب وہ ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو علماء سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ بچی جو قتل ہوئی ہے 20-21 سال کی, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بے حس ملے وہ پریس کانفرنس میں صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ مدرسے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس واقعے سے. بس وہ ان کے نزدیک کوئی ایک لاوارث کتا مر گیا یا ایک انسان جو ان کے مدرسے میں پڑھا رہا تھا, انہوں نے اس کو بھی نہیں اون کیا. قاری محمد عمیر فاروقی صاحب, اس سے جانیں گے کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے, کم عمر بچی ہے جس کو 3 خواتین نے مل کر اس کو مدرسے کے باہر اس کو ذبح کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے, بہت دردناک واقعہ ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کو واضح کر دوں کہ قتل کرنے والے لڑکوں کا اس مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو قتل ہوئی ہے یہ 2 سال سے اس مدرسے میں پڑھا رہی ہے اور روزانہ اس کا معمول تھا اس طرح آنا. منگل کے دن صبح یہ کوئی 7 بجے کے قریب یہ اپنے مدرسے آئی, اور جیسے ہی پہنچی تو مین گیٹ کے آگے یہ خواتین کھڑی تھی اور انہوں نے مدرسے کو باہر سے لاک کیا ہوا تھا اور انہوں نے وہیں پر اس کو مار دیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ وہ جو قتل کرنے والی ہیں ان کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس واقعے کے مدرسے کے ساتھ بالکل بھی نہ جوڑا جائے, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. جی, مدارس آپ کے اپنے اسلامی ادارے ہیں, یہاں پر امن بھائی چارے اور اسلام دیتا اسی کا درس ہے, اور بہترین تعلیم جاری ہے. اس قسم کو کوئی معاملہ نہ مدارس میں ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا. یہ انفرادی معاملے ہوتے ہیں, کوئی ساتھی پریشان نہ ہو. سننے والوں سے میں ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دینی مدارس بھیجیں. انشاءاللہ اسلام کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے بہترین نظام اور بہترین ماحول ہے. لعنت ہے تم لوگوں کی تربیت کے اوپر جن لوگوں نے تمہیں چھوڑا ہے عوام الناس کے اندر کہ جا کے لوگوں کو کاٹو اور انہیں 14 ٹیکے لگے.
اچھا صحافی اب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر بتائیں یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی آپ کو بتا دیا نا کہ اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. مدرسے کے باہر لاش پڑی ہوئی ہے, اس کی تصویر بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے, اوپر مدرسے کا نام بھی لکھا ہوا ہے, مولوی کا موبائل نمبر بھی لکھا ہے, ان کو کال کریں. ویسے تو شاید وہ سم ہی چینج کر لے, آپ اتنی کالیں اس کے پاس جائیں گی. ان کا باقاعدہ وفاق المدارس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے, یعنی دیوبندیوں کا جو بورڈ ہے پاکستان لیول کا, اس کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے, اس کا باقاعدہ وہ اٹیچمنٹ رجسٹریشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے 19355 19355. کینسل کریں نا جی مفتی تقی عثمانی صاحب, ٹائم قیامت تک نہیں دینا, جتنی جلدی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کے یہ ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں نا, ان کے مدرسوں کو کینسل کیا جائے جہاں پہ اس قسم کے واقعات جن کے گیٹس کے اوپر ہو رہے ہیں, اور مولوی آ کے یہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جی اس واقعے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے انہوں نے؟ سرکار وہ اس لیے کی ہے کیونکہ مدرسے کا نام باہر نکل گیا تھا, تو آندھا وہاں کوئی بچہ داخل نہیں کروائے گا, چندہ نہیں دے گا, ان کے منہ میں جو ڈالنا ہے آپ نے لقمہ. تو انہوں نے آ کے پہلے ہی کلیریفائی کیا کہ ہمارے چندے آپ نے بند نہیں کرنے ہیں, یہ جو آپ لوگ زکوٰۃ, خیرات اور یہ فطرانے, یہ ساری قربانی کی کھالیں جو ہمیں دے رہے ہو نا, یہ اسی طریقے سے دیتے رہو. ہم تمہارے بچوں کو بھی قتل کریں گے, تمہاری بچیوں کو بھی قتل کریں گے, اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب کبھی کوئی اس کے لیے آواز اٹھائے گا تو انہیں کبھی ہم کہہ دیں گے یہ خونی لبرلز ہیں, یہ ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یہ کسی مولوی کی بچی اس طریقے سے قتل ہوئی ہوتی نا, پھر میں اس سے پوچھتا کہ کیا دل پہ گزرتی ہے, کیا اس قسم کا بیان آ کے دیا جاتا ہے؟ تو پولیس نے ان 3 عورتوں کو تو گرفتار کیا, ایک 13 سال کی ہے اور باقی ابو 20 ہیں 2. ان مولویوں کو بھی اندر ڈالیں اور پھر اس ایشو کو منطقی انجام تک پہنچائیں. فساد فی الارض کی سزا جو آئی ہے نا سورۃ المائدہ میں, کہ انہیں سولی دیا جائے, ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں, یہ سزا ان لوگوں کو ہونی چاہیے تاکہ جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بنے گی. ورنہ یہ واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہم کسی واقعے کو منطقی انجام تک تو پہنچاتے نہیں ہیں, الٹا مارنے والوں کو ہم ہیرو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وہ ایک صحافی بتا رہے تھے, نادر بلوچ صاحب, ایک کریڈیبل صحافی ہیں, شریف النفس آدمی ہیں, انہوں نے پورا اس کے اوپر ویلاگ بنایا ہے. انہوں نے اس میں رپورٹ کیا ہے کہ وہ ان کا آپس میں علمی اختلاف چلتا تھا, اور یہ کہتے تھے کہ جی آپ کے مدرسے کی تعلیم درست نہیں ہے, گستاخی سکھائی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس مدرسے کو اگر کوئی گستاخ کہہ رہا ہے تو دوسرا مدرسہ یقیناً بریلویوں کا ہی ہوگا, ان کا تعلق بریلویوں کے ساتھ ہوگا, یا ہو سکتا ہے ان کے آپس میں ہی کوئی اختلافات ہوں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے سے. بل اس صحافی نے یہ کہا کہ اس کے بعد عورتوں کو جب گرفتار کرنے گئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. جی ڈیرہ اسماعیل خان میں جو واقعہ ہوا گزشتہ روز, اس نے دل دہلا دیا, اور فرسٹ ٹائم صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں شاید ہی اس طرح کا کوئی واقعہ میرے نالج میں تو کم از کم نہیں ہے کہ 3 خواتین نے ایک معلمہ کو, ایک مسلمان عورت کو اس جرم میں قتل کر دیا کہ ان کی سہیلی نے ایک خواب دیکھا, ایک ایسا خواب کہ جس کی کوئی مسلمان توقع ہی نہیں کر سکتا. صورتحال کچھ یوں ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانے کینٹ پولیس نے بتایا ہے کہ 19 سالہ صفورہ جس کو مارا گیا, جس کو قتل کیا گیا ہے, قتل نہیں کیا گیا بلکہ ذبح کیا گیا ہے. صفورہ کو جو معلومہ تھی, جبکہ کسی زمانے میں مقتولہ اور مبینہ حملہ آور جو خواتین ہیں جن کا تعلق ایک ہی گھرانے سے بتایا جا رہا ہے, اکٹھے ہی ایک مدرسے میں پڑھتی تھی. پولیس کے مطابق ان خواتین میں آپس میں علمی اختلافات ہوتے رہتے تھے. تھانہ محرر عمر نے بتایا کہ حملہ آوروں نے مقتولہ کے گلے کو تیز دھار چھری سے کاٹ ڈالا اور لاش کو جو مدرسے کے سامنے ہی وہ جو پھینک دی, اور یوں کہتے ہیں نا پھڑک پھڑک جس طرح مرغی مرتی ہے اس طرح اس کو جو ہے ذبح کیا گیا, اور یہ خاتون جو ہے جان دیتی رہی اور آواز لگاتی رہی, لیکن کچھ لوگ تھے جو دیکھتے رہے لیکن اس کو بچانے نہیں ہے. وہ میں آگے چل کر آپ کو بیان بتاتا ہوں. اس کے بعد خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے بتایا کہ ان کی ایک کم عمر بھتیجی کو خواب میں پیغمبر اسلام نے آ کر بتایا کہ اس خاتون کو قتل کر, یعنی کہ ان خواتین میں سے ایک خاتون نے بیان دیا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ, اب میں کیا کہوں,
کہ میری سہیلی جو ہے جس کی عمر 13 سال بتائی جا رہی، اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے خواب میں اور کہا ہے کہ اس خاتون کو قتل کر دو، اور اس خواتین نے اس 13 سالہ بچی کے خواب کے اوپر اس معلمہ کو قتل کر دیا۔ وہ اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ صفورہ کو قتل کرو، اور ساتھ یہ کہ جنت کی بشارت بھی دی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہزار دفعہ نعوذ باللہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس جب ان خواتین کو گرفتار کرنے کے لیے اس مدرسے پر پہنچی تو یہ خواتین لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ایک نعرہ بلند کیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ لگا رہی تھی۔ یعنی کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اب خواب کی بنیاد کے اوپر لوگ قتل ہوں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ گستاخ رسول ہیں؟ یقین مانیے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے کہ اس پر بات کریں اور رپورٹ کریں بھی تو کیسے کریں؟ جب ٹوکوں کے اوپر آپ نے لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوگا تو یہ اب ٹوکے لڑکوں کے ہاتھوں سے نکل کر لڑکیوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ اس وقت تو سارے لوگ اس کا مزہ لے رہے تھے نا، ایک پولیٹیکل رجیم کو چینج کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا معاملہ رچایا گیا ریاستی اداروں کی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں۔ وہ جو کچھ ہوا ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون کے اندر رد و بدل، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جو اس کے نام کے اوپر یہ پاکستان لیول کے اندر ایک پورے کا پورا دھرنے کا ایک نظام قائم کیا گیا، اس کی آگ میں پچھلی حکومت بھی جلی اور اس حکومت کو بھی وہ بھگتنا پڑا۔ مکافات عمل ہے جی دنیا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ مجھے تو خیر یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بھی کسی انجام تک پہنچے گا، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں نا وہ اپنی سیٹ کے چکروں میں ہیں۔ تو چلانا کیا ہے ملک کو کسی نے؟ ہونا تو چاہیے کہ یہ کام بھی چلتے رہیں، لیکن پیرلل میں اپنے جو کام ہیں ان کو تو دیکھیں نا۔ تو یہ وہاں سے جو یعنی ریئل ٹائم خبر نکلی ہے نا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا دین ہے جس میں آپ خواب کی بنیاد کے اوپر کسی کو قتل کرتے ہیں؟ جو واضح قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خواب بھی پتہ نہیں آیا ہے نہیں آیا، ایون آیا بھی ہو تو اس قسم کے جتنے خواب ہیں یہ تمام شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ ایون اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کا خواب کلیم کرتا ہے نا تو وہ شیطانی خواب ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے لیے دی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی مبارک شکل جو دنیا میں تھی ان کی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ امام بخاری نے امام ابن سیرین المتوفا 110 ہجری جو تابعی